ویسے تو ارحم انتہائی انٹیلیجنٹ بچہ تھا، لیکن بری انگریزی کے باعث پوری کلاس میں اس کا مذاق بن کر رہ جاتا۔ وہ بیچارہ نیا نیا اردو میڈیم سے انگلش میڈیم اسکول میں آیا تھا۔ وہ پڑھ لکھ کر کچھ اچھا کرنا چاہتا تھا، زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ جو ہی بولنے کے لیے منہ کھولتا اس کے منہ سے کوئی نہ کوئی ایسا لفظ ضرور نکلتا جس سے اس کا مذاق بنتا، اور یوں وہ دن بدن اپنا کانفیڈنس کھوتا جا رہا تھا۔ اور وہ کانفیڈنس کیسے نہ کھوتا بھئی، پوری کلاس ہمہ وقت اس بیچارے پر حملہ آور ہوتی۔ یہ بات بہت جلد سر علی بھانپ گئے اور انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ وہ کیوں نہ علی کو اس پریشان کن صورتحال سے باہر لائیں۔ اگلے روز سر علی جب کمرہ جماعت میں اپنی کلاس لینے کے لیے داخل ہوئے تو بچوں کی طرف ایک سوال اچھال دیا۔ سر علی نے پوچھا، ہاں بھائی، کوئی بتا سکتا ہے کہ پاکستان کا کل رقبہ کتنا ہے؟ سب بچوں نے ہاتھ بلند کیے اور حیرت انگیز طور پر آج ارحم نے بھی ہاتھ بلند کیا۔ ایک بچے نے ارحم کی طرف دیکھ کر جملہ کسا، لو جی سن لو سب، آج تو ارحم میاں جواب دیں گے، گویا انہیں جواب آتا ہے۔ سر نے باقی تمام بچوں کو نظر انداز کر کے علی کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا، جی بیٹا آپ بتائیں، کیا آپ کو جواب آتا ہے؟ علی نے سہمی سہمی نظروں سے سب کی طرف دیکھا اور بولا، جی سر مجھے جواب آتا ہے۔ سر نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا تو بتائیے۔ علی نے جھٹ سے پاکستان کا بالکل درست رقبہ بتا کر پوری کلاس کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ بس پھر کیا تھا، پوری کلاس پر تو جیسے سناٹا چھا گیا ہو۔ کلاس کے وہ بچے جو ہمہ وقت ارحم کو پریشان کرتے رہتے، اسے تنگ کرتے رہتے تھے، اب انہیں جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ سر علی نے بہت تعریف کی اور ٹیبل پر پڑی ہوئی ایک چاکلیٹ اٹھا کر ارحم کو دیتے ہوئے کہا، شاباش ارحم، یہ آپ کا انعام ہے، اور سب بچوں سے کہا کہ ایک دفعہ ارحم کے لیے کلیپنگ کریں۔ کلاس نے چاہتے نہ چاہتے ہوئے ارحم کے لیے کلیپنگ کر دی۔ اگلے روز پھر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ آج کے دن پھر سر علی کلاس میں آئے اور درمیان لیکچر کے رک کے کلاس کی طرف پلٹے اور اشارہ کرتے ہوئے تمام بچوں سے کہا، یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ سوال صرف کوئی ذہین بچہ ہی اس کا جواب دے پائے گا۔ سر علی نے ایک اور سوال اچھالا۔ اس دفعہ بھی چند بچوں کے ہاتھ بلند ہوئے اور ارحم ان میں سے ایک تھا۔ سر علی نے ان بچوں سے باری باری پوچھنا شروع کیا جنہوں نے فضا میں ہاتھ بلند کیے تھے کہ انہیں جواب آتا ہے۔ سر باری باری ان سے پوچھتے جاتے اور کہتے جاتے، غلط، یہ جواب بھی غلط، یہ جواب بھی غلط۔ لیکن بالآخر جب سر علی ارحم کے قریب پہنچے اور کہا، جی بیٹا آپ بتائیے، سو ارحم نے حیرت انگیز طور پر آج بھی سوال کا جواب درست دے کر سب کو حیران کر دیا۔ اب تو کلاس کے بچے سٹپٹا کر رہ گئے کہ آخر ارحم یہ جواب دے کیسے دیتا ہے۔ لیکن دوسری جانب ارحم دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ کلاس کے اندر اس کا وہ والا تاثر زائل ہو رہا ہے، اور یوں آہستہ آہستہ ارحم کانفیڈنس گین کرنا شروع ہو گیا۔ بس پھر کیا تھا، یہ تو تقریباً روٹین ہی بن گئی۔ سر علی کلاس میں آتے، لیکچر کے شروع میں یا لیکچر کے درمیان میں کسی بھی وقت وہ کوئی بھی سوال کرتے، ارحم فٹ سے ہاتھ کھڑا کرتا اور انتہائی پر اعتماد انداز میں کھڑے ہو کر اس کا جواب دے دیتا۔ کلاس میں آہستہ آہستہ اب ارحم کی دھاک بیٹھنے لگی تھی۔ کلاس میں اب کوئی بھی بچہ ارحم کا مذاق اڑانے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ آپ سب بھی حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ ارحم اچانک ذہین کیسے ہو گیا؟ بھئی ارحم اچانک ذہین نہیں ہوا، بلکہ سر علی نے یہ ٹھان لی تھی کہ اب اس بچے کا کانفیڈنس بوسٹ کرتا ہے۔ دراصل کلاس ختم ہونے کے بعد سر علی کسی بہانے سے ارحم کو بلاتے اور اسے وہ سوال چپکے سے بتا دیتے جو سر علی نے اگلی کلاس میں پوچھنا ہوتا تھا، اور اس کا جواب بھی بتا دیتے اور کہتے کہ رازداری کے ساتھ یہ جواب یاد کر لو، بس جب میں یہ سوال تم سے کروں تو تم نے پر اعتماد انداز میں ہاتھ کھڑا کر کے اس کا جواب دے دینا ہے۔ نہ جانے ہم بھی اپنی زندگی میں کتنی دفعہ ارحم بنے ہوں گے، کتنی ہی دفعہ کوئی سر اسد ہمیں ٹکرائے ہوں گے۔ ہم کسی سبجیکٹ میں کمزور ہوئے ہوں گے، ہماری انگریزی اتنی اچھی نہیں ہوئی ہوگی، کسی سبجیکٹ کے شاید ہمارے کانسیپٹس اچھے نہیں ہوئے ہوں گے۔ ہماری زندگی میں ایسے اساتذہ آئے جنہوں نے ہمیں ان پریشانیوں سے نکالا، ہمیں سکھایا، ہمیں تحمل مزاجی سے، ہمیں حکمت عملی سے اس پریشانی سے باہر نکالا، اور آج ہم جس جگہ پر بھی موجود ہیں اس میں استاد کا بہت بڑا کردار ہے۔ ہم شاید زندگی میں آگے نکل آتے ہیں اور پیچھے پلٹ کر ان اساتذہ کو یاد بھی نہیں کرتے۔ اساتذہ کے عالمی دن کے موقع پر اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک تھینک یو کا میسج تو کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ٹیچر۔